یا اللہ میری تو اب آنکھوں سے بھی پانی نہیں نکل رہا. یہ کمبخت انڈیا والے تو ہمیں بوند بوند کے لیے ترسا رہے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کے بعد بھارت وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ معاہدہ معطل ہی رہے گا. بھارت یہ کہتا ہے کہ جی پانی کا ایک قطرہ بھی پاکستان نہیں جانے دے. پانی کا ان کو کچھ پرابلم نہیں ہے، ایکچوئل پرابلم ہے کہ پاکستان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان کو، ہندوتوا کو واضح پیغام ہے، جنگ کا سوچا تو یاد رکھو ہم پھر غزوہ ہند سمجھ کے لڑیں گے اور تمہارا خون اس سے دریائے اٹک بھی سرخ ہوگا اور گنگا و جمنا گواہی دیں گے کہ ہندوتوا کو شمشان گھاٹ جانے کا موقع نہیں ملا. پانی کے لیے خون لینا اور دینا یہ ہمارے دیہاتوں تک کا کلچر ہے، یہ یاد رکھنا. بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بنجر کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے جی کہ ہم پاکستان کی ہریالی ختم کر دیں گے، پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کرنے کے لیے دریائے چناب میں اس نے کئی کلومیٹر لمبی ایک سرنگ کھودی ہے، پانی کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے بیاس کی طرف. تو ایسے ماحول میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ انڈس ریور واٹرز کو لے کر ایک تماشا کھڑا کر رہا ہے، چیں چیں کرنی شروع کر دی ہے، انٹرنیشنلائز کرانے کی کوشش کر رہا ہے اس بائی لیٹرل ایشو کو. بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 1960 سے معاہدہ ہوا، لیکن یہ پانی ہوگا تو ہم باقی معاملات پہ بات کر سکیں گے نا صاحب. بھارت نے پاکستان کے لیے مختص دریاؤں پر کئی منصوبوں کو تیز کر دیا ہے. ہندوستان کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے لابسٹ بھی تگڑے ہیں، تو وہ آواز بلند کریں گے. 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے. سندھ طاس معاہدہ ہم دیکھیں معطل ہے اور پاکستان پانی کی قلت کا شکار 14واں بڑا ملک ہے. چیمہ صاحب کو تو یہاں کی ظاہر ہے کہ سسٹم اچھا ہی لگے گا کہ جی جس میں ہر چیز میں فوج سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اس لیے کہ میڈل ایسے ہی تو نہیں مل جاتا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اس طرح کے جو قانون لائے جا رہے ہیں، ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، تو ہارڈ اسٹیٹ بنا نہیں رہے، ہارڈ اسٹیٹ بنا چکے ہیں. تو یہاں پر سے یہ بات کرنا، وہ بھی امریکہ جیسی جگہ بیٹھ کر آرام سے جی کافی شافی پیتے ہوئے سینڈوچ کھاتے ہوئے، چیمہ صاحب کو تو یہاں کی ظاہر ہے کہ سسٹم اچھا ہی لگے گا کہ جی جس میں ہر چیز میں فوج سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اس لیے کہ میڈل ایسے ہی تو نہیں مل جاتا نا. میڈل ملنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو. لیکن بہرحال یہ میں تو ان کی اپنا خیر پوائنٹ آف ویو ہے چیمہ صاحب کا، اور ہر کسی کے پوائنٹ آف ویو کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن میں تو بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں جو فوج ہے اس کو فوج کا ہی کام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کہیں انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے. جتنے سویلین اداروں میں فوجی لگے ہوئے ہیں وہاں نہیں ہونے چاہیے، وہاں سویلینز ہی ہونے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث مبارکہ ہے جو خراسان کی طرف سے نکلیں گے، ہاں وہ آنے والے وقتوں میں ہماری فوج میں سے ہی کچھ ہوں گے. جو ہوگا تو جو سارے کا سارا لشکر وہاں سے آئے گا، لیکن سپہ سالار جو ہے وہ یہاں کا ہوگا اور ہماری فوج اس کو لیڈ کرے گی اور وہ غزوہ ہند تک جائے گی. تو پانی بند کرے گا، ہم سانسیں بند کریں گے. ہمارے لیے مقدس جنگ، ہاں ہمارے لیے، اور ریلیجیس وار ہے ہماری، یہ غزوہ ہے. ہاں رانڈ اینڈ ٹرسٹ اے رانڈ بیفور یو ٹرسٹ اے پاکستانی. دے آر سوائنز، دے آر ایبسولوٹ بلڈی سوائنز. 2025 کے اندر جنگ کے دوران پوری انڈیا کی بجلی بند کر دی گئی تھی اور ان کے جو ان کے پاور کا سسٹم ہے اس کو اتنا زیادہ بریک کر دیا گیا تھا کہ ان کے ڈیمز جو تھے ان کے سپلز وے کھول دیے گئے تھے اور پاکستان کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا تھا. انہوں نے کہا یہ بڑے خوفناک ہے تو بچ کے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے براموس ان کے میزائل تھے ان کو ہیک کر کے ایک افغانستان پھینک دیا تھا. باقی سارے کے سارے انڈیا کے اندر گر گئے تھے جو پاکستان کے اوپر گرنے تھے. نہیں، یہ پنگا بہت مہنگا پڑے گا چونکہ ہماری رگوں میں ہے سستا خون تو مہنگا پانی. ایک بار پھر بی ایل اے نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے اور تقریباً 30 کے قریب لوگ یا سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانیں گئی ہیں. پاکستان ٹی وی چینلز فی الحال خاموش ہیں، کچھ نہیں بتایا جا رہا. ادھر ادھر سے اگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو 4 یا 5 آفیشلز کی بات کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ بات نہیں بتائی جا رہی. لیکن ڈیفینیٹلی بلوچستان میں اس وقت حالات جو ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے ہیں. کئی ویڈیو اور فوٹیجز ایسے ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ ظاہر ہے وائلنس اس میں دکھایا گیا ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے یوٹیوب پہ. تو جی آپ مگر وہاں جا کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت بلوچستان
یا گودر کے اندر کئی بار جو ہے وہاں کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی چائنا کو جس طرح سے وہاں پر رکھا گیا ہے، چائنا کے ساتھ جو CPC بن رہا ہے، جو کہ بنتا ہی چلا جا رہا ہے اور ایک عرصے سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہاں کے مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تو صاف پینے کا پانی تک نہیں مل رہا، لیکن ان کی باتوں کو نہ تو سنا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی امپورٹنس دی جا رہی ہے. یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جی کمزور لوگ ہیں، کیا کر لیں گے، 2-4 دن یا کچھ عرصے اسی قسم کے پروٹیسٹ ہوتا رہے گا اور اس کے بعد وہی ہوگا جو پاکستان کے اسٹیٹ سے آئے گی. لیکن یہ سوچ جو ہے کہیں جا کر غلط بھی ہو سکتی ہے. اس وقت بھی BLA نے جس طرح سے اٹیک کیے ہیں اور ویسے پہلے بھی اٹیک کرتے رہے، ان کو کہہ دینے سے کہ یہ تو ٹیرر آرگنائزیشن ہے جو کہ کہا گیا، اور اس کے بعد امریکہ سے بھی یہ کہلا دیا گیا یا UN میں بھی کہ لسٹ میں بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ جی BLA کے لوگ جو ہیں وہ ٹیرر آرگنائزیشن ہے. تو ٹیرر آرگنائزیشن تو TLP بھی ہے، ٹیرر آرگنائزیشن تو حافظ سعید کی جماعت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ مسعود اظہر اور داؤد ابراہیم اور ایک لمبی لسٹ جو گنائی جاتی ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہہ لیجئے کہ ٹیرر آرگنائزیشن کو نہ صرف یہ کہ ایڈ کر رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے کئی جگہ پر نقصان بھی پہنچا چکے ہیں. اگر ہم حافظ سعید کی بات کریں تو جی حافظ سعید کو جو پاکستان نے 31 ایئرز کی جیل دی ہے، ہاؤس اریسٹ ہے ویسے وہ، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ جی ہم نے اس کو 31 ایئرز کے لیے جیل دے دی ہے. تو پھر وہ کس جرم میں دی ہے، اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ ظاہر ہے وہ ٹیررزم کے لیے ہی اندر گیا ہے اور ٹیررزم پر ہی اس کو سزا بھی ہوئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے. ہم اس کو اس کے بعد یہی کہہ دیتے ہیں اکثر میں سے اٹھ کر کے جی نہیں جی وہ تو حافظ سعید تو نہ ٹیررسٹ ہے نہ ہی اس نے کچھ غلط کیا ہے، اور کئی طرف سے ہم جو ہے وہ بھارت کے کئی الزامات جو ہے اس کو بھی ہم نہ کر دیتے ہیں یا اس سے بھی ہم صاف انکار کر دیتے ہیں. اور ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہ تو کوئی ٹیرر کرتے ہیں اور نہ ہی اس بارے میں سوچتے ہیں. ہم تو خود وکٹم ہے، اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو کچھ بلوچستان یا گوادر ابھی پیسفل مینز پرسو کر رہے ہیں، ٹریٹی پہ بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل فورمز یوز ہوں گے، ریجنل اپروچ ہوگی، انٹرنیشنل اپروچ ہوگی. اگر وہ فیل ہوتی ہے تو بھارت اس زون میں نہ رہے کہ 25 کروڑ عوام کا خود ہی گلا گھونٹ لے گا پاکستان ود ان ایکشن. تو سارا فلم باقی ہے. اگر یہ پانی روکے گا اور ہم پوری طرح لا کی ہم پابندی کریں گے اور اپنے پورے اس میں فورم پہ جائیں گے، اگر وہاں سے باز نہ آیا پھر ہم فلم پوری دکھائیں گے اور پتہ لگے گا بنجر یہاں کرنے آیا ہے تو بنجر تمہاری گھنٹیاں نہیں بجیں گی مندر کے اندر، پھر وہ ٹن بند ہو جائے گی. اگر دیکھیں تو یہ جو خطہ ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن میں اشراط الساعہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں کا لشکر جو غزوہ ہند کا فاتح ہوگا اس کو جہنم سے چھٹکارے کی بشارت دے دی، سرٹیفائیڈ فوج. یہاں سے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے نکلیں گے، خراسان کا یہ بیلٹ پاکستان شامل ہے. ایلیا میں سیدنا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے. تو ہمارے لیے تو بشارتیں خوارج کے خلاف لڑنے والے کے لیے 10 درجات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں غزوہ ہند پہ جس پہ نعمت اللہ شاہ ولی نے 700 سال پہلے پریڈکٹ کیا کہ مسلمان ممالک کی فوج ہوگی، لیڈ پاکستان کرے گا اور وہ فتح، تو یہ ہم غزوہ ہند کا فیز 1 تھا بنیان و مرصوب، نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق تھا نا جی بنیان و مرصوص، یہ غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس سپیڈ سے 2014 آنورڈ ایز آف ٹوڈے انڈیا کا ڈاؤن سلائیڈ ہوا، آپ ایک لارجر پاپولیشن کو، اکانومی کو نظر تو ضرور آ رہی ہے لیکن اندر سے یہ سوسائٹی کولیپس ہو رہی ہے. پاکستان کو مضبوط کرنا صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان جیسے میں نے پہلے کہا ہے ایک وائبل پاکستان ڈیتھ ہے انڈیا کی، اور آپ کی وائبلٹی تب ہی ہو سکتی ہے کہ آپ اتنے اسٹرانگ ہو جیسے آپ نے بنیان المرصوص میں ابھی آپ نے ثابت کیا کہ یورپ ملٹری ہے. پاکستان ہیز ٹو ڈو نتھنگ بٹ ٹو پریپیئر دیم سیلف، ایوری سٹیزن آف پاکستان ٹو پریپیئر دیم سیلف ٹو فائٹ دس مائنڈ سیٹ آف ہندوتوا. نہ ہمیں برہم پترا کا انٹرسٹ ہے، نہ ہمیں کسی اور چیز کا انٹرسٹ ہے. ہمیں یہ انٹرسٹ ہے کہ کیا یہ خطہ ایک نیوکلیئر بام کے نیچے تباہ ہوگا یا ہم اپنے معاملات کو آپس میں بات کر کے ریزالو کر سکتے ہیں. پاکستان نے ایک اچھا قدم کیا کہ ہندوستان کے تمام جہازوں کو جس طریقے سے کہ ہوائی راستے ہیں جن کے ان کو بند کر دیا، ایئر اسپیس کو بلاک کر دیا. میرے خیال میں بڑا واضح کر دینا چاہیے کہ یہ ایئر اسپیس اس وقت تک بلاک رہے گی جب تک کہ پاکستان اور ہندوستان کے مسائل خاص طور پر پانی کے
हम आपस में बाहमी तौर पर रजामंदी के साथ हमको हल नहीं कर ले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।